السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 25 مسئلے بیان ہو چکے۔ 26واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی بھی ہو جائے، قربانی کا فریضہ بھی ہو جائے اور غریب کی مدد بھی ہو جائے، تو یہ ان دونوں کو کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ حنفیہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ واجب اور فرض کی ادائیگی عملاً یکساں طور پر لازم اور ضروری ہے۔ تارک واجب یعنی کہ واجب کے چھوڑنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، جس طرح فرض کے چھوڑنے والے کو۔ واجب اور فرض کا اصطلاحی فرق وجوب عمل نہیں ہے، بلکہ صرف علم اور اعتقاد کے درجے میں ہیں۔ جس شخص پر مالک نصاب ہونے کی بنا پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کر کے ہی اس واجب سے سبکدوش ہو سکتا ہے، یعنی قربانی ادا کر کے ہی وہ اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ قربانی کی قیمت ادا کرنے سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی۔ حکم شرعی یہ ہے کہ جو حنفی وجوب قربانی کے معتقد ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ شرائط وجوب کے ہوتے ہوئے وہ قربانی ہی کریں۔ اس کی قیمت بلکہ جانور زندہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے۔ مصیبت زدگان کی امداد و اعانت اعلیٰ درجے کا کار خیر ہے، لیکن اس کار خیر کے ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یا واجب کو ترک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، جو اہل حدیث یا جو حضرات قربانی کو فرض اور واجب قرار نہیں دیتے بلکہ محض صرف سنت یا مستحب سمجھتے ہیں، اگر قربانی نہ کریں اور اس کی قیمت اعانت کے فنڈ میں دے دیں تو ان سے ہم احناف کو کوئی تعارض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ واجب قرار نہیں دیتے بلکہ وہ مستحب اور سنت قرار دیتے ہیں۔ تو غریب کی مدد اور اعانت کس طریقے سے ہو، اس کے چند تجاویز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی ادا کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ کم از کم قیمت کا جانور خریدے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی قیمت میں سے جو رقم بچے وہ غریب کی اس سے مدد کر سکتا ہے۔ دوسری طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ ایک جانور کی جگہ جو 2-3 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک پر اکتفا کریں اور زائد جانوروں کی قیمت کسی غریب کی مدد بھی اس سے کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے مرحوم والدین یا دیگر اقربا رشتہ داروں کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے ہیں، وہ ان تمام قربانیوں کو ملتوی کر کے پلٹ کر کے ان کی قیمت فنڈ میں دے دیں یا غریب کی مدد کرنے میں ادا کریں۔ اور جو لوگ باوجود صاحب نصاب نہ ہونے کے نفلی قربانیاں کرتے ہیں، انہوں نے اگر جانور ابھی خریدے نہیں ہیں تو قربانی ملتوی کر کے اس کی قیمت کسی غریب کو ادا کر سکتے ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے، ادائے واجب کے لیے اقسام قربانی میں سے کم والی قسم کو اختیار کرے اور زائد رقم جو ہے کسی غریب کی اس سے مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں، اگر ہم کسی غریب کی بھی مدد کرنا چاہیں اور ہماری قربانی بھی ادا ہو جائے، یعنی فریضہ قربانی بھی ادا ہو جائے اور غریب کی مدد بھی ہو جائے، تو یہ چند طریقے ہیں، اس پر عمل کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔